اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے وہ مبارک اور عظیم ذکر پیش کرنے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ آپ غور کریں، جنت کا خزانہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ وہ روحانی طاقت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر صحابی رسول عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرما کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ اور جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے ناظرین، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں، نہ یہ صرف ایک ذکر ہے، بلکہ یہ ایسا خزانہ ہے جو دنیا میں پڑھنے والے کے لیے آخرت میں نور بن جاتا ہے، قبر میں روشنی بن جاتا ہے، پل صراط پر سہارا بن جاتا ہے، میزان اعمال میں وزن بن جاتا ہے، اور دنیا میں ہر طرح کی تنگی، بیماری، خوف، غم، پریشانی، رکاوٹ، جادو، نظر بد، حسد اور ہر اس مشکل کا علاج بن جاتا ہے جس نے انسان کی زندگی کو بھاری کر رکھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا ذکر ہے جو دروازہ ملائکہ کھولتے ہیں، رزق کے بند دروازوں میں روشنی اترتی ہے، بیمار کے جسم میں شفا کا نور دوڑتا ہے، مایوس دل میں امید جاگتی ہے، ٹوٹے ہوئے انسان کو سہارا ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ پیارے ناظرین، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین و آسمان کی بے انتہا چیزیں پیدا کی، مگر ان میں سب سے قیمتی خزانہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا ہے۔ اس لیے اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ بندے کی عاجزی اور اللہ کی قدرت کا ملاپ ہے۔ یہ بندے کی بے بسی کا اقرار اور اللہ کی قوت کا اعلان ہے۔ انسان جب سچے دل سے یہ کہتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت، نہ کوئی اختیار، نہ میں کسی برائی سے بچ سکتا ہوں، نہ میں کسی نیکی پر قائم رہ سکتا ہوں، نہ میں بیماری سے نکل سکتا ہوں، نہ میں رزق میں اضافہ کر سکتا ہوں، سب کچھ تیری قوت اور تیرے اذن سے ہے۔ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں اپنی رحمت بھیج دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس بندے کی عاجزی بہت پسند ہے جو ہر چیز کو اس کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، اس کلمے کی فضیلت صرف ایک حدیث میں نہیں بلکہ کئی احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی جو شخص دل سے یہ پڑھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت کے ایک دروازے کو کھول دیا ہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص غموں، ڈپریشن، بے چینی، خوف، بے قراری، پریشانیوں اور دکھوں کا مریض ہو، وہ صرف اس کلمے کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ کے حکم سے دل کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کوئی پیسوں کے مسئلے میں، کوئی بیماریوں میں، کوئی رشتوں کے ٹوٹنے میں، کوئی گھر کے بے سکونی میں، کوئی بچوں کی نافرمانی میں، کوئی کاروبار کی بندش میں، کوئی دشمنوں کے حسد میں۔ سب پریشانیوں کا مرکز دل ہے، اور دل کو سکون اسی ذکر سے ملتا ہے جسے جنت کا خزانہ فرمایا گیا۔ ناظرین، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو سوتے وقت بے چینی محسوس کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی دل پر بوجھ سا ہوتا ہے، گھر میں لڑائیاں، بات بات پر غصہ، کسی کا دل نہیں لگتا، کسی کا کاروبار نہ چلتا، کسی کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی، کوئی ٹینشن سے باہر نہ آتا۔ ایسے سب لوگوں کے لیے سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر میں سب سے عظیم ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔
ناظرین، یہ کلمہ صرف روحانی خزانہ نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا راز ہے۔ اس سے تقدیر بدلتی ہے، اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اس سے دشمنوں کے منصوبے ناکام ہوتے ہیں، اس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اس سے گھروں میں رحمت اترتی ہے، اس سے دلوں کو طاقت ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مدد انسان کے قریب ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ ہے کہ جو شخص روزانہ یہ ذکر کرتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کے فیصلوں میں برکت آتی ہے، اس کی سوچ صاف ہوتی ہے، اس کے سینے میں وسوسے ختم ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ناظرین محترم، بزرگوں نے اسے گناہوں کے ازالے کی سب سے بہترین دوا کہا ہے، کیونکہ یہ کلمہ بندے کو گناہوں سے دور کرتا ہے، نفس کو طاقت دیتا ہے کہ وہ بری عادتوں کو چھوڑ سکے، خواہشات پر قابو پائے اور غلطیوں سے بچ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا بندہ گناہوں سے بچ نکلنے کی توفیق پا لیتا ہے، یعنی یہ کلمہ گناہوں سے بچانے والی طاقت بن جاتا ہے۔ سوچیں، دنیا میں کتنی بیماریاں ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنے خوف ہیں، مگر یہ کلمہ ان سب کے مقابلے میں ایک روحانی ڈھال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام جنت کا خزانہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ذکر کرنے میں نہ تھکن ہے، نہ مشکل، نہ کوئی خاص ترتیب کی ضرورت، نہ وقت کی پابندی، نہ کوئی لمبی قرات، صرف زبان ہلانی ہے اور دل کو اللہ کی طرف جھکانا ہے، مگر اس کا اثر ایسا ہے جیسے پہاڑوں کو ہلانے والی طاقت انسان کے دل میں اتر جائے۔ آپ چاہیں تو چلتے پھرتے پڑھیں، صبح شام پڑھیں، بیماری میں پڑھیں، سکون کے وقت پڑھیں، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو فرشتے آپ کی نیند میں بھی یہ ذکر لکھتے رہیں گے۔ ناظرین محترم، آج کے روحانی پیغام میں آپ کو ایسا مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں جو نہ صرف جنت کے خزانے کی خوشبو رکھتا ہے بلکہ اس کے ذریعے دنیا کے غم بھی دور ہوتے ہیں اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو ہزاروں افراد نے آزمایا اور بے شمار لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیماریاں، تکلیفیں، دل کی گھٹن، رزق کی بندش، جادو کا اثر، نظر بد کا اثر، بے خوابی، ڈپریشن اور بے حد پریشانیاں اللہ کے حکم سے ختم ہو گئیں۔ ناظرین، آپ جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں تو یقین، محبت، عاجزی اور امید کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری آواز سن رہا ہے، میرا دل دیکھ رہا ہے، میری پریشانی جانتا ہے اور میری دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ روزانہ کسی بھی وقت 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور آخر میں اپنی حاجت، بیماری یا پریشانی کا نام لے کر دعا کریں۔ یہ عمل کم از کم 21 دن کریں، انشاءاللہ دل کے غم، گھریلو جھگڑے، بیماریاں، رزق کی تنگی اور خوف سب ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔